ویسے تو موت پر انسان کا کوئی اختیار نہیں، یہ انسان کو کہیں بھی اور کسی بھی جگہ پر آ سکتی ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک قصبہ ایسا بھی ہے جہاں مرنا غیر قانونی ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، یہاں مرنا منع ہے۔ السلام علیکم، نجف زون میں خوش آمدید۔ حقیقت پر مبنی بہترین معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کو پریس کر دینے سے میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ کے لائک اور شیئرز میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ضرور کیجیے گا۔ ناروے کے سر ترین پہاڑی علاقے لانگ ایربائن کی انتظامیہ نے قصبے کی حدود میں لوگوں کے مرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ قریب المرگ بیمار افراد اور ان کے لواحقین کے لیے آرڈرز ہیں کہ وہ جتنی جلد ہو سکے مرنے کے لیے کسی اور علاقے میں چلے جائیں۔ اگر وہ اس قصبے میں وارننگ کے باوجود مر گئے تو حکومت مرنے والوں کے لواحقین پر جرمانہ عائد کر دے گی، اسی لیے قریب المرگ افراد کو طیارے کے ذریعے ناروے کے دیگر علاقوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس قصبے میں قبرستان تو ہے مگر اسے 70 برسوں سے استعمال نہیں کیا گیا۔ قصبے کی حدود میں تدفین پر بھی پابندی عائد ہے۔ لانگ ایربائن میں اوسط درجہ حرارت -18 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، اس لیے مدفون لاشیں 100 سال تک بھی گل کر خاک نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ برس ہا برس پرانے مردہ جسام کھانے کے لیے جنگلی جانور اکثر مقامی قبرستان پر یلغار کر دیتے ہیں۔ ان کی چیر پھاڑ سے بچ جانے والی لاشیں وبائی امراض پھیلانے کا سبب بنتی ہیں۔ ناروے کا پہاڑی قصبہ لانگ ایربائن انتہائی خوبصورت اور دلکش نظارے لیے ہوئے ہے۔ یہاں ملکی اور غیر ملکی سیاح جوق در جوق آتے ہیں، تاہم اب قصبے کی انتظامیہ نے مقامی افراد اور سیاحوں کو متنبہ کر دیا ہے کہ یہاں مرنا منع ہے۔ اس حسین جگہ پر مرنے والوں کے لواحقین کو نہ صرف بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا بلکہ میت کو دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ نارویجن قصبے میں مرنے پر پابندی کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ شدید سردی کے سبب قصبے میں دفنائی جانے والی لاشیں کئی دہائیوں تک ڈیکمپوز رہتی ہیں، یعنی یہ گل کر خاک میں مل کر خاک نہیں ہوتی۔ گزشتہ 78 سال کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہاں دفنائی جانے والی لاشیں اب تک سلامت ہیں، اسی وجہ سے انہیں کھانے کے لیے جنگلی جانور اکثر قبرستان پر یلغار کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل جنگلی جانوروں کے ایسے ہی حملے کے بعد درجنوں ادکھائی لاشیں قبروں کے باہر پائی گئی تھیں۔ یہ منظر دیکھنے والے افراد نے سرکاری حکام اور پولیس سے رابطہ کیا اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ حکومتی اداروں نے صورتحال کی سائنسی توجیہ کے لیے ماہرین کا پینل ترتیب دیا اور سفارشات مانگی تو ان کو کہا گیا کہ چونکہ شدید سردی کے سبب یہاں دفنائی جانے والی لاشیں گلتی سڑتی نہیں، اس لیے جانوروں نے دھاوا بول کر لاشیں کھا لی۔ چنانچہ مقامی حکام نے ابتدائی مرحلے میں یہاں لاشیں دفنانے پر پابندی عائد کی اور اب مرنے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اگر وہ مرنے اور تدفین پر پابندی عائد نہ کریں تو لاشوں سے نکلنے والے نامیاتی اجزاء سے قصبے میں مہلک وائرس اور جراثیموں کی بھرمار ہو جائے گی، کیونکہ ماہرین کے تجزیے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 1 صدی پرانی لاشوں سے اسپینش وائرس یا اسپینش فلو کے اثرات بخارات کی شکل میں قصبے میں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ یہ ان افراد کی لاشیں ہیں جو کہ 100 سال قبل دنیا بھر میں پھیلی اسپینش فلو کی وبا کا شکار ہوئے تھے۔ یہ وبا اتنی خطرناک تھی کہ اس وبا سے دنیا بھر میں 10 کروڑ سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، جو کہ اس وقت پوری دنیا کی آبادی کا 5% تھے۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے قصبے کی 2500 کی آبادی کا مسلسل سروے کیا جاتا ہے اور بیمار اور قریب المرگ افراد کو قصبہ چھوڑ جانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔